ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی۔ دوریاں اور دھڑکنے کی تقریب پذیرائی معروف شاعر شکیل احمد شکیل، پروفیسر الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی یہ تقریب منعقد ہوئی یونیورسٹی کے اندر ہال میں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تقریب۔ دعوت اظہار بھی دیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان خاص و خواتین و حضرات، شکیل صاحب کا جو کتاب کا پروگرام تھا، کتاب کی رونمائی تھی، پہلے تو ماشاءاللہ بہت اچھے اس پہ آج بڑی خوبصورت وہ پروگرام ہے، لیکن کم و بیش وہی ایک ماہ پہلے بڑی اچھی وہ ہوئی تھی، اور آج دوبارہ اس پہ تو یقیناً جتنے کتاب کے بارے میں جو کہہ سکتے تھے، جو کنسرن لوگ تھے، انہوں نے کہا۔ اور خصوصاً میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب ماشاءاللہ واقعی بڑی پیاری اور محبت سے بری، لیکن نثار ترابی صاحب کے بعد نا، ڈاکٹر نثار ترابی صاحب کے بعد جس طرح وہ کتاب کو پیش کرتے ہیں، جس طرح وہ کتاب کی انہوں نے مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک انداز، تو وہ منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ بھئی اس کتاب کا کیا کریں۔ تو وہ ماشاءاللہ ایک میں نے کہا ویسے بھی کتاب بڑی اچھی آپ نے کی، اور خصوصاً میں جناب ڈاکٹر شیر علی صاحب کا، چیئرمین اردو ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا ممنون ہوں۔ جیسا انہوں نے کہا کہ پروگرام کے شروع میں کہ اردو ڈپارٹمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنے پروگرامز انہوں نے کیے، اور یوم آزادی کے پروگرام کو انہوں نے ذکر کیا۔ یقیناً اردو ڈپارٹمنٹ کے کھاتے خصوصاً ڈاکٹر شیر علی کے حصے میں بہت سارے ایسے الحمد یونیورسٹی میں پروگرامز آتے ہیں جو بہت بہترین پروگرام انہوں نے کیے، اور انٹرنیشنل سطح پہ کیے، جہاں صرف پاکستان سے نہیں، ایران سے، یو کے سے، امریکہ سے، ہر طرف سے اسکالرز نے اس میں شرکت کی۔ اور یقیناً اردو ڈپارٹمنٹ یہ واقعی ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ماتھے کا جھومر بنا الحمد اسلامک یونیورسٹی کا، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، اور اس میں کریڈٹ یقیناً ڈاکٹر شیر علی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو، ان پروگرامز کو انشاءاللہ اور بہترین انداز میں، بہتر ہیں، اچھے ہیں، اور اچھے انداز میں ہم اس کو لے کر چلیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی پذیرائی اور اپریسیشن سے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا دل کر رہا تھا کہ اب میں بھی کوئی کوشش کروں شکیل صاحب کے ساتھ مل کے نا کوئی کتاب لکھوں، تو لیکن اس سے پہلے پھر مجھے کچھ وہ کہتے ہیں نا، مجھ سے پردہ ہے تو پھر خواب میں آتے کیوں ہو، پیار کی شمع میرے دل میں جلاتے کیوں ہو۔ تو ہم سے ان چیزوں کا پردہ ہے، بس صرف خواب میں ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ شکیل صاحب کی کتاب کس حوالے سے کہ پڑھتے ہیں، میری صحت پہ اثرات مسلسل ہوتی ہے جب ان سے ملاقات مسلسل، تو یہ اب پھر ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ تو اور اس پروگرام کو خصوصاً نثار ترابی صاحب سے جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا پیش کرانا ہوگا۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرام سے ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک ہمت آتی ہے کہ آپ لکھیں، آپ بھی رائٹر بنیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے ڈاکٹر ترابی صاحب نے کہا کہ جی بڑی خوبصورت بات کہ جی قلم قبیلے کا حصہ بنے، تو واقعی یہ بڑا محترم اور معزز قبیلہ ہے قلم قبیلہ، تو اس کا حصہ ہونا چاہیے، تو اس کا شوق سب میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں آخر میں پھر آپ سب کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور خصوصاً جو بہت دور سے آئی ہیں، فیصل آباد سے، آپ کا بھی جی، اس موسم میں سب نے مل کے اس محفل کو گرمانے کی تو کوشش کی ہے، لیکن میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، رجسٹرار صاحب بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ
دوبارہ پروگرام جو ہے نا وہ میرا خیال ہے چاہے وہ انتہائی سردی میں بھی ہو تو ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کو ہم بڑے اچھے انداز میں مینیج کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور جو میڈیا کے حوالے سے حسن صاحب ہیں آپ کا بھی اور تمام ممبران کا تھینک یو جی, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اب ہم بصد احترام گزارش گزار ہیں تقریب کے صدر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب. حاضرین محترم, جو اسٹوڈنٹس خصوصاً جو ہمیں سن رہے ہیں اور جو لائیو سن رہے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب اردو, انگریزی, فارسی, عربی کے بہت بڑے دانشور ہیں. جعفری صاحب نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہے انگلش لٹریچر میں, گورڈن کالج میں یہ پڑھاتے رہے, اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ بہت بڑی شخصیات گزری ہیں. مثلاً یعنی میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ جو جنرل باجوہ ہیں یہ بھی پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کے شاگرد رہ چکے ہیں. تو اس سطح کے یعنی ان کے شاگرد ہیں. کوئی 32 کے قریب یعنی شاہکار تصانیف کے مصنف ہیں. میں بے حد ممنون ہوں ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کی تشریف لائے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں اس تقریب کے صدر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. چونکہ بہت وقت ہو گیا ہے اور ہم لوگ بھی کوئی راستے میں تاخیر ہوئی, کچھ تو باعث تاخیر بھی تھا. ابھی میں بڑی مختصر بات کروں گا کیونکہ سردی ہو رہی ہے اور آپ لوگ نے جانا. ابھی کسی نے ولیم ورڈزورتھ کا ذکر کیا تھا. رابی صاحب شیلے, خیر احمد فراز تو سب جانتے ہیں ہمارے. تو آخری کھانا ہم نے اکٹھے کیا, میں امریکہ میں جہاں پھر وہ گرے انتقال ہوا. وی ور ویری پرسنل فرینڈس. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سائنس ٹیکنالوجی کی کمی ہے. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ این ایڈوانسڈ سائنٹیفک نیشن بٹ وی آر ٹرائنگ فار دیٹ. لیکن علم و ادب میں ہم یورپ سے کم نہیں ہیں. میں ایک دوست کے ساتھ لندن میں برج جو ہے لندن والا, وہاں گیا تو باتوں باتوں میں ذکر ہوا کہ یہیں قریب ٹنٹن ایبی جگہ ہے جہاں گریو یارڈ ہے شاعروں کا. تو وہاں کچھ نوجوان کھڑے تھے رابی صاحب. تو میں نے کہا, ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی وزٹ دی گریو یارڈ ویئر ولیم ورڈزورتھ از بریڈ. تو وہ کہنے کہ ہو واز ولیم ورڈزورتھ. تو میں نے کہا یہ نئی نسل جو ہے یا انگریز سائنس ٹیکنالوجی میں آگے آ گئے. جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے, گرلز اینڈ بوائز, دے ور چیٹنگ. میں کہ یہ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں ہو واز ولیم ورڈزورتھ. ہمارے چلتے پھرتے کسی سے پوچھ لو بچے سے فیض کون ہے, جوش کون ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ نصرت رابی صاحب کے بعد تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے. میرا ظاہر ہے گارڈن کالج میں نہیں سے شاگرد نہیں ہے, لیکن مجھے ہمیشہ اپنا استاد کہتے ہیں, بڑا بھائی کہتے ہیں. ان کی محبت ہے. ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا کچھ لوگ قلم قبیلے کے ممبر بن جائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن شاعر بن نہیں سکتا, قلم قبیلے کا ممبر بن جائے گا, شاعر نہیں بن سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں. مانا بودیں بدیں مرتبہ راضی غالب, شعر خود خواہش کرد کے غرض فن ما. شعر تو نازل ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ
اپنے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہیں، اپنے ہمارے رؤف کیانی صاحب ہیں، ڈاکٹر فرحاد عارف فرحاد صاحب، شکیل صاحب. اگر ادب پہ ہم بات کریں، میں تو 7 زبانوں کا شاعر ہوں، تو صبح کی اذان ہو جائے گی میں بات یہ ادب پہ کرتا رہوں گا. ٹو دا پوائنٹ مختصر 2-4 منٹ بات کرتا ہوں کہ ان کی جو شاعری ہے شکیل صاحب کی، اس کا میں نے کل پوری کتاب پڑھی ہے. مجھے پی ڈی ایف بھیجی تھی ڈاکٹر شیری صاحب نے، تو میں نے وہ پوری کتاب پڑھی. ان کے کلام میں جو میں نے بات پائی، جیسے سیل منترا کی بات کی ترابی صاحب نے، وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب نے کہا میں سارا دیوان دے دیتا ہوں، مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دو. سادہ شعر کہنا بہت مشکل کام ہے. اب دیکھیں، جو لوگ نظم لکھتے ہیں وہ شکو ہے، چونکہ میں خود فارسی کا شاعر ہوں، 3 میرے دیوان ہیں فارسی کے شاعر شدہ، ایک تو ایران سے چھپا ہوا. یہ فارسیت ہے اقبال کے ہاں، دبیر کے ہاں، انیس کے ہاں، جوش کے ہاں. یہ پرشل لینگویج سیچوریٹس، مرصع کر دیتی ہے شاعری کو، جان ڈال دیتی ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. دم امید کہتے ہیں دم صبح بز میں خوش جہاں، شب غم سے کم نہ تھی مہربان. یہ ہوتی ہے شاعری. جو پتنگ تھا سو غبار تھا، یہ ہے شاعری. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نئی نسل کے لوگوں کو. ابھی پچھلے ہفتے میں آرٹس کونسل میں ایک صدارت کر رہا تھا رائٹرز کانفرنس کی، تو وہاں ایک صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ اب ہم اردو زبان کو فارسی زبان سے صاف کر رہے ہیں. تو میں نے پھر تقریر میں ہنس کے کہا، میں نے کہا بھائی اردو زبان میں سے اگر فارسی کی چاشنی نکال دو گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا. یہ ہندوستان کے ڈاکٹر شکیل روشن صاحب، یہ جو اینٹی اسلامک مائنڈز ہیں نا انڈین کلچر کے لوگ، وہ کہ اب ہندی کو زیادہ لاؤ، فارسی عربی کو نکالو. یہ ایک پروپیگنڈا، اس خیال ہے کس بات کا کہ فارسی اردو جو زبان، فارسی سب سے بڑا شاعر فارسی کا اردو کا کون ہے بتاؤ؟ غالب ہے نا. فارسی بن تاؤ ببینی نقشائے رنگ رنگ، بغض از مجموعہ اردو کے بھی رنگ منست. فارسی میری پڑھو اگر شاعری دیکھنی ہے، اردو کے مجموعے میں کیا تلاش کرتے ہو. غالب کہتا ہے 3 چیزیں. یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نا، ہر گلے را رنگ بوئے دیگر است، یہ سارے اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے میں آپ سے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. ویسا مجھے خوشی بھی ہے کہ اس یونیورسٹی میں سے ایک خاتون نے مجھ پہ ایم فل کیا ہے اور ابھی ایک پی ایچ ڈی بھی کرنے لگی ہیں میری شاعری پر. مجھے ایک میرا رشتہ بھی ہے اس یونیورسٹی سے. 3 چیزیں تمام دنیا کی شاعری کا نچوڑ ہے، یاد رکھیں. مختصر بات کروں گا. ایک کا نام ہے محبت، جس کا اچھا میں نے جیب میں کافی شعر نوٹ کیے ہوئے ہیں ان کے. یہ نہ سمجھے مجھے میں نے کتاب نہیں پڑھی، لیکن لوگوں نے اتنا پڑھ دیا ہے کہ میرا خیال میں 2-4 باتیں کروں، وہ شعر نہ ہی کوٹ کروں. بہت اچھے شعر لکھے آپ نے. ایک چیز ہے محبت، جس کا ترابی صاحب نے ذکر کیا، پروفیسر عائشہ صاحب نے ذکر، ڈاکٹر صاحب نے، اور خود انہوں نے شعر پڑھے. میں لائر کانفرنس سے پرسوں خطاب کر رہا تھا، تو میں نے ایک بات کی، انسانی حقوق پہ بات ہو رہی تھی آرٹس کونسل میں. میں نے کہا اگر دنیا میں شاعر نہ ہوتے تو دنیا میں محبت امن نہ ہوتا. کچھ تو کشتار کو تو غرض ہوتی تمام دنیا. اگر آج دنیا میں امن و امان ہے، انسانیت ہے، تو شاعروں کی وجہ سے. پوری آپ تاریخ پڑھ لیں کہ شاعروں نے محبت کا درس دیا. مجھے حافظ شیرازی کے مزار پہ حاضری کا موقع ملا شیراز میں. وہ تقریب کی پرشن میں بہت بڑی گیدرنگ تھی، گورنر آئے ہوئے تھے.
وہاں میں ایک شعر حافظ کا پڑھا تو وہ ایرانی بڑے خوش ہوئے. بعد میں مجھ سے کہنے لگے آقا ما خیلی خوشحال شدیم که از شما این شعر حافظ شنیده شدیم. حافظ کہتا ہے خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی. خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی بجز بنائے محبت کہ خالی از خلل است. تمام دنیا کی فکر میں، فلسفے میں، بنیادوں میں خلل ہے، خرابی ہے. اگر کسی چیز کی بنیاد میں خرابی نہیں ہے تو وہ محبت ہے. ہاں میں انگلش لٹریچر میں ولیم ورڈزورتھ کا پوائٹ آف نیچر، شیکسپیئر پوائٹ آف ہیومن سائیکالوجی، بائرن پوائٹ آف لبرٹی، شیلے پوائٹ آف ریولوشن اینڈ جان کیٹس پوائٹ آف بیوٹی. معاملہ صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص دل میں انسان کا درد نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا، وہ شاعر نہیں ہو سکتا. ہاں ناظم ہو جاتے ہیں، وزن سیدھا کر لینا. شعر اور چیز ہے، شعریت اور چیز ہے. ان کے ہاں میں نے محبت کا بہت جذبہ پایا. شکل سے یہ مولوی ٹائپ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے یہ بڑے گہرے شاعر ہیں. بہت دوری کی بات کر رہے تھے. اپنے رستے میں مجھے گاڑی میں آج فاق بات ہے، میرا ڈرائیور بیمار ہے 2 دن سے، تو میں نے پھر ان کو زحمت دی مجھے لے چلے شاہ صاحب کہ بعض لوگ آپ کے قریب ہو کر بھی دور ہوتے ہیں اور بعض دور ہو کے بھی قریب ہوتے ہیں. یہ محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو میں رستے میں ان کو سنا رہا تھا. آج انہوں نے کہا یہ مایوس دوریاں اور یہ دھڑکنیں. تو ویسے مجھے یاد ہے، میں نے کہا یار کیا نہیں، مجھے اپنی بڑی ایک پرانی غالباً گوشہ قفس ہے اس کی ایک قطع یاد آ گیا. میں اگر یاد ہے تو میں سنا دوں گا دھڑکن کے بارے میں. پرانی بات ہے 30 ago. مایوسی، یہ بڑا پرانا میرا قطع ہے کہ مایوسیوں میں ڈوب گئی دل کی دھڑکنیں. مایوسیوں میں ڈوب گئی دل کی دھڑکنیں، گرداب غم میں کشتی احساس آ گئی. مایوسیوں میں ڈوب گئی دل کی دھڑکنیں. یہ آپ کی دھڑکنیں ہیں نا مایوسیوں میں. لیکن آپ بڑے تیز آدمی ہیں، آپ نے اندر اور بھی چکے چلائے ہوئے. وہ میں نے شعر پڑھے ہیں، یہ آئی فون کال، بڑے شعر ان کے، وہ میں نے سارے نوٹ کر کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن میں مختصر بات کروں گا کیونکہ کافی لوگوں نے شعر سنا. مایوسیوں میں ڈوب گئیں دل کی دھڑکنیں، گرداب غم میں کشتی احساس آ گئی. ایک عمر تک تو زہر بھی کچھ بے اثر رہا. ایک عمر تک تو زہر بھی کچھ بے اثر رہا. آخر دوائے درد جگر راس آ گئی. تو ان کے ہاں محبت کا بڑا ذکر ہے. پھر دوسری بات ہے تصوف کی. آپ دیکھیں ولیم بلیک اور ورڈزورتھ، علامہ اقبال ایک لیٹر میں لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ترابی جیسا دانشور بیٹھا ہوا ہے، تو علامہ اقبال ایک لیٹر میں لکھتے ہیں کہ اگر میں جب وہ یورپ میں متعلق لگے نا، اپنا بارکلا کیا، پھر جرمنی سے وہ ڈاکٹریٹ کی، کہتے ہیں کہ میں اتنا وہاں دانشوروں کے باتوں سے متاثر ہوا کہ اگر میں ولیم ورڈزورتھ کا مطالعہ نہ کرتا تو شاید میں دہریہ ہو جاتا. یہ علامہ اقبال کا خط ہے. یہ جو ہے نا پوائنٹ آف نیچر، اور میں ورڈزورتھ پہ لیکچر دینے تو میں نے ایم اے میں بہت پڑھا دیا لیکچر دے دے کے بوڑھا ہو گیا ہوں ورڈزورتھ پڑھا کر. کہ جو اس کی فلاسفی ہے اس میں نچوڑ یہ لگے، وہ تمام کائنات میں جو ایک پینتھیزم ہے، تمام کائنات ایک ہے، اور پھر خدا کا تصور، اور پھر ویلیوز، سوشل اینڈ مورل ویلیوز، وہ لمبی لمبی باتیں ہیں. تو تصوف ہمیں رومی کیا ملا، حافظ کیا ملا، مانا بودی. وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسی گہرا تصوف جو فارسی شاعری میں ہے نا،
وہ دنیا کی کسی لٹریچر میں تصوف اتنا گہرا نہیں ہے جتنا فارسی شاعری میں. مادر پیالہ عکس حافظ، مادر پیالہ عکس رخ یار دیدائی، یہ ہے تصوف بہتر وجود. مادر پیالہ عکس رخ یار دیدائی، میں بے خبر سے لذت شرب مدام ماں. تصوف رومی اور اس میں. اچھا ابھی میری کتاب آئی ہے، ابھی بلکہ آج کا ذکر ہی ہو رہا تھا، آپ لوگ تشریف لائیں، بتائیں گے یہ اقبال پہ دی میسج آف اقبال انگریزی میں میری کتاب آئی ہے، اقبال اکیڈمی نے شائع کی ہے، تو اس کا فنکشن ایک ہو رہا ہے ادھر ہی اکیڈمی آف لیٹرز میں، تو آپ لوگ دو بلائیں گے آپ. تو تصوف جو ہے ان کے ہاں میں حیران ہوا ہوں کہ بعض شعروں میں حمد و نعت تو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے نا بھائی، حمد و نعت میں تو پھر روحانیت ہوگی نا. کو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ تو اردو کے پروفیسرز ہیں. میر درد جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، ٹھیک ہے، تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا. ان کے بہت سادہ شعروں میں نے تصوف پایا ہے. پھر تیسری چیز ہے ادب میں انقلاب، ریولوشن، ٹھیک ہے. ہمارے اردو میں سب سے بڑا انقلابی شاعر اقبال گزرا. پھر جوش میری بات، مجھے فخر حاصل نے ذکر کیا، جوش صاحب نے میری کتاب گوشہ کفل کا دیباچہ بھی لکھا ہوا ہے اور ہم بہت قریب تھے ان کے. جوش، شاعر انقلاب، پھر سائل الدانوی کی تلخیاں وغیرہ وغیرہ. تو ان کے کلام میں بہت سے شعر ایسے ہیں، جیسے ابھی نہیں پڑھا تھا وہ مزدور کا، وہ میں نے لکھا ہوا لیکن ہاں وہ ابھی پڑھ چکا کوئی. تو محبت، تصوف اور انقلاب، یہ تین چار چیزیں دنیا کی شاعری کی بنیاد ہے. اور پھر چھوٹی بیانوں میں لکھا، جیسے ہمارے ہاں عدم ہے، باقی صدیقی ہیں، سائل اپنا یہ ساغر صدیقی ہے. اس دن میں ایک بات کر رہا تھا کہ تقریر میں نے کہا دیکھو یار شاعری کیا ہوتی ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، ایسے جدت کے نام پہ بدعت پیدا کر رہے ہیں، نئے نئے الفاظ بنا رہے ہیں جن کا نہ شاعری سے تعلق ہے. شاعری تو ہے ہی سوز کا، درد کا نام ہے، یہ الفاظ کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہے. ساغر صدیقی کا نام سنا ہوا ہے نا آپ، اس کی شاعری آپ پڑھ لیں جیسے ان کی شاعری ہے. داغ دہلوی کا بھی کسی نے ذکر کیا تھا، ان کی کلام ہے وہی برجستگی اور وہ باتیں آتی ہیں جیسے داغ کرتا ہے، زبان سے کھیلتا ہے. کئی شعر ان کے ایسے ہیں جو داغ کے اثر میں ہیں. ساغر صدیقے کے رواں شعروں کی ان کے ہاں شعر ہیں. پر کیا ہے، کیا کہتا ہے ساغر نثار رابی، جو شعر فہم ہے ان سکتے ہیں. بڑی بڑی ڈگری رہنے سے نہیں آتی شاعری، آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ بڑی ڈگری جو ہوتی ہیں سے شاعر بنتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں. سارا معاشرہ، جاگیرداری، نظام، بدماشی سرمایہ داروں کے اہل زور و زر کی ایک شعر میں بند کر دی. ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں. کتنا بڑا شعر ہے یار. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پہلی کتاب ہے، تو انشاءاللہ جو ان کے اندر برجستگی ہے، شفتگی ہے، روانی ہے شعروں میں، شیرنی ہے، گہرائی ہے، گہرائی ہے، تو نقش اول ہے، نقش ثانی نقش اول سے بہتر ہوتا ہے. تو پوری امید ہے کہ اردو ادب میں اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. اور میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر شیر علی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہوا. اور آج میری ملاقات جناب یہاں کے ڈاکٹر شکیل روشن صاحب سے بھی ہوئی. یہ تو روشنی ہے. تو ان کے 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے، زیادہ مجھے دور نہیں ہوتی گفتگو کرنے کی. اے روشنی، کیا غالب نے، اے روشنی تبا تو بر من بلا شدی. یہ روشنی تبا جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے 2 الفاظ سے مجھے پتہ چل گیا. آپ ایک روحانی شخصیت ہیں،
साहिब इल्म है, साहिब दानिश व बिनिश है। अल्लाह आप सबके मकामात को बुलंद रखे। हाज़रीन मोहतरम, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह मैं अमार साहब का बेहद ममनून हूँ। अमार साहब का यूट्यूब चैनल है और ये इस वक्त हम जो हमारी तकरीब है तो बहुत महदूद से पैमाने पे एक मुख्तसर सी बावकार तकरीब है, लेकिन